بدلے گا حالات وطن کے، ٹھیک کرے گا کام ترازو، لائے گا اس ملک میں لوگوں دستور اسلام ترازو، عدل کرے گا عام ترازو، خوشیوں کا پیغام ترازو، ووٹ جماعت اسلامی کا ٹھپا تیرے نام ترازو، ٹھپا تیرے نام ترازو۔ قوم کو آخر اٹھنا ہوگا، ہاتھوں میں لے تھام ترازو، بدحالی کو دور کرے گا خوشحالی کا نام ترازو، عدل کرے گا عام ترازو، خوشیوں کا پیغام ترازو، ووٹ جماعت اسلامی کا ٹھپا تیرے نام ترازو۔ بدلے گا حالات وطن کے، ٹھیک کرے گا کام ترازو، لائے گا اس ملک میں لوگوں دستور اسلام ترازو، عدل کرے گا عام ترازو، خوشیوں کا پیغام ترازو، ووٹ جماعت اسلامی کا ٹھپا تیرے نام ترازو، ٹھپا تیرے نام ترازو۔ قوم کو آخر اٹھنا ہوگا، ہاتھوں میں لے تھام ترازو، بدحالی کو دور کرے گا خوشحالی کا نام ترازو، عدل کرے گا عام ترازو، خوشیوں کا پیغام ترازو، ووٹ جماعت اسلامی کا ٹھپا تیرے نام ترازو، عدل کرے گا عام ترازو، خوشیوں کا پیغام ترازو، ووٹ جماعت اسلامی کا ٹھپا تیرے نام ترازو، ٹھپا تیرے نام ترازو۔ قوم کو آخر اٹھنا ہوگا، ہاتھوں میں لے تھام ترازو، کہ پانی کا شدید بحران ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لائنیں ڈلی ہوئی ہیں، جعلی طریقے سے پانی تقسیم کرنے کا نظام موجود ہے، ٹینکر مافیا موجود ہے، لیکن نلکوں میں یہ پانی نہیں دیتے۔ اور اگر پانی کا منصفانہ نظام بن جائے تو ان حالات میں بھی 4-5 دن میں سب جگہ پانی آ سکتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ منصفانہ نظام بنائے اور پانی کا بڑا منصوبہ مکمل کرے، آخری پانی کا منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا تھا، اس کے بعد کسی میئر نے، کسی وزیر اعلیٰ نے اور کسی وزیر اعظم نے کراچی کے لیے ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں کیا ہے۔ بھاری بھاری مینڈیٹ آپ لوگوں نے دیا ہے، پانی ان ظالموں نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے جو آپ کے پاس آئے، آپ اس سے سوال کریں کہ تم نے کراچی کے لیے پانی کا منصوبہ کیوں نہیں بنایا؟ جو آپ کے پاس آئے، الیکشن میں طلوع ہونے والے ان لوگوں سے آپ یہ سوال کریں کہ تم کے الیکٹرک مافیا کی سرپرستی کیوں کرتے ہو؟ یا پھر یہ طے کر لیں کہ نہیں، ہم اس ظلم کے خلاف اٹھیں گے، آواز بلند کریں گے، ہم بولیں گے، ہم چیخیں گے، ہم آواز دیں گے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اپنی پشت پر لا کر کھڑا کریں گے کہ تمہیں کراچی کو حق دینا پڑے گا۔ اب 28 تاریخ کو آپ گھروں سے نکلے، جس پارٹی سے بھی تعلق ہو، جس لیڈر کو پسند کرتے ہو، کراچی کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہاں جماعت اسلامی کا میئر آئے۔ پہلے بھی تعمیر کی تھی، اب بھی تعمیر کریں گے، سفر آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرا راستہ عزت کا راستہ ہے، یہ راستہ اپنے مستقبل کی تعمیر کا راستہ ہے، یہ امید کا راستہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری بہنوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے حق اور اختیار کی اس تحریک کو ہم نے شروع کر دیا ہے، یہ اپنی منزل کی طرف چل رہی ہے، ہماری آواز بلند ہوئی ہے، لوگ میدان چھوڑ کر جانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن ہم کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں الیانی لیبر اسکوائر کو دعوت دے رہا ہوں
کہ परसों 21 तारीख को 4 बजे एक बहुत अजीमुशान हक दो कराची मार्च मुनक़िद किया जा रहा है यूनिवर्सिटी रोड पर। आप उसका हिस्सा बने, आप बोले, आप निकले, आप आवाज बुलंद करें और दुनिया को यह बता दें कि अब बहुत हो गया है, अब तुम्हें कराची को वक्त देना पड़ेगा। तो इसलिए आप सब आए, बच्चे आए, जवान आए, खवातीन आए और अपने अपने प्ले कार्ड लेकर आए। और इंटरनेशनल मीडिया भी होगा, पाकिस्तानी मीडिया भी होगा, सोशल मीडिया के जरिए से पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दे के कराची जाग गया है। हमारे इलाके का सबसे बड़ा मसला पानी का है, उसके बाद सेहत और सफाई है और तालीम का मसला है। इंशाअल्लाह मुंतखब होने के बाद सबसे पहले हम पानी का मसला करेंगे अपने लेबर स्क्वायर का, शेर शाह यूसी का, और उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है सफाई के मामले, शेर शाह के 2 वार्ड हमारे इंतहाई खस्ता हालत बने हुए हैं इस बारिश में। जो लोग कह रहे थे हमारे पास फंड है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, और हम इंशाअल्लाह मुंतखब होने का सबसे पहले सेहत और सफाई का काम लाजमी करेंगे। यहाँ हमारा सबसे बुनियादी मसला है, 75 साल हो गए हैं आबाद है, लेकिन यहाँ पानी का जो ना मुस्तकिल हल नहीं हो सका। यहाँ पे राज पार्टी आई थी, उन्होंने बड़े बड़े दावे भी किए, तो लेकिन खाली दावे के हद तक रह गए और हमारे बुनियादी मसला जो है पानी का हल नहीं। अख्तियारात ना मिलने की सूरत में कोई है आपके पास ऑप्शन है, आपको वोटर सुनना चाहिए? लीगल तरीके से हम पहले काम करेंगे, जिस तरह हमने धरना भी दिया था, 29 दिन का हमारा धरना था कि कराची के इख्तियार जो है वो कराची को दिया जाए। दुनिया में कोई भी ऐसा शहर नहीं है कि जिसके इख्तियार जो है वो शहर के पास ना हो, सिटी के पास ना हो, लेकिन यहाँ बहती गंगा है, यहाँ सिंध के शहर के इख्तियार जो है वो सिंध हुकूमत के पास है। अब सिंध हुकूमत ने पूरे शहर पर काबिज है। अब यहाँ का अगर सिटी मेयर कोई आएगा तो वो बगैर इख्तियार के काम नहीं करवा सकता, लेकिन जमात इस्लामी जो है वो इख्तियार लेना जानती है। हम लड़कर जो है वो इख्तियार लेंगे और लीगल तरीके से इख्तियार लेंगे।